اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو اور مفلس کو سلام کیا کر۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا۔ در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ انسان کے خلوص کا بھی اس دن پتہ چلتا ہے جس دن اس کے پاس دولت آئی ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو باہر لوگوں سے تو اچھے اخلاق کی باتیں کرتا ہے مگر اس کے گھر والے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، اور عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑتی ہے پھر پچھتاتی نہیں۔ عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی، کپڑا اور گھر دے کر احسان نہ جتلاتا ہو بلکہ شکر گزار نظر آتا ہو، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں۔ مرد جس عورت کو چاہتا ہے اسے چھپا کر رکھتا ہے، جس پر کسی دوسرے کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتا، اور جس عورت کی وہ لوگوں کی نظروں سے چھپاتا نہیں، وہ اس کے دل میں اتری نہیں ہوتی۔ دنیا میں صرف برے لوگ نہیں ہوتے، اگر اچھا ساتھی مل جائے تو زندگی کا سفر پھولوں کے راستے کا سفر بن جاتا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ شادی سے پہلے عورتیں دولت اور مرد خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، شادی کے بعد سیرت میں سب کچھ۔ ماہر نفسیات کے مطابق جب کوئی شخص آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس شخص کی یادیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، وہ شخص تمہارے خوابوں میں آئے گا۔ شخص کا تذکرہ اتفاقی طور پر تمہیں سننے کو ملے گا، وہ شخص اتفاقی طور پر تمہیں نظر آئے گا۔ ریسرچ کے مطابق جس نے آپ کو چھوڑا ہے وہ تب واپس آتا ہے جب آپ اس کے بنا جینا اور خوش رہنا سیکھ لیتے ہو یا پھر کچھ اچھا کرنے لگ جاتے ہو۔
حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ زندگی ہر روز ہمیں ایک نیا سبق دیتی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اسے پڑھیں بلکہ اس لیے تاکہ ہم اسے سمجھیں۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حالت میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جس رات تمہیں بے چینی ہو، نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں دو چیزیں ملنے والی ہیں۔ اول گمشدہ قیمتی چیز، دوم بے تحاشا دولت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ قدر چاہتے ہو تو 7 جگہوں پر خاموش رہنا سیکھ لو۔ 1. جب کوئی تمہاری توہین کرے تو جواب دینے کے بجائے خاموشی سے مسکرا کر آگے بڑھو، وقت خود جواب دے گا۔ 2. جب کوئی اپنے مسائل بیان کر رہا ہو درمیان میں بولنے کے بجائے توجہ سے سنو، یہ سننے والے کو اہمیت دینے کی علامت ہے۔ 3. جب تمہیں جذبات پر قابو نہ ہو، غصے یا غصے میں کہے گئے الفاظ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے خاموش رہو۔ 4. جب کوئی تم سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرے، بحث سے بچو اور خاموشی سے اسے اس کی سوچ پر رہنے دو۔ 5. جب کوئی دوسروں کی برائیاں کر رہا ہو، ایسی گفتگو میں حصہ نہ لو، خاموش رہ کر اپنی عزت کو محفوظ رکھو۔ 6. جب تمہاری تعریف ہو رہی ہو، اپنی خوبیوں کو خود بیان کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہو، آپ کے کام خود بولیں گے۔ 7. جب تمہیں کسی کی بات سمجھ نہ آئے بغیر سمجھے تبصرہ نہ کرو، خاموش رہو اور پہلے پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جس شخص میں یہ نشانی ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ تم سے محبت تو کرتا ہے مگر ظاہر نہیں کرتا، اور وہ نشانی یہ ہے کہ آپ کی باتوں میں دلچسپی لے گا، آپ سے بات کرتے وقت وہ خوش ہوگا اور بور نہیں ہوگا، اور وہ آپ کو بار بار دیکھنے کی کوشش کرے گا۔